بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہدایت اللہ اقرا تحفظ تعلیم آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ چارسدہ، میرے ہم جماعت بھائیوں اور تعلیم کی پروانوں، میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں سب نے اتفاق کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا۔ ہم سب کا مسئلہ ایک ہے، سب کا مشن ایک ہے، سب بھائیوں کا کام ایک ہے۔ وزیر اعلیٰ سے لے کر چپراسی تک سب کے بچے بچیاں ہمارے ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ پرائیویٹ ایسوسیشن اس وقت ایک اہم کردار اس ملک میں ادا کر رہا ہے، جن کا مقصد ایک ہے۔ تعلیم کا میدان ہمارے ہی بلبوتے مضبوط ہے، جس پر سب کا اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی سرکاری طبقہ نے ہمارا حال تک پوچھا، اس کے باوجود ہمارے خلاف ہیں۔ زیادہ طبقات کے لیے سرکار کی طرف سے ریلیف پیکج منظور ہوئی، جبکہ ہم سفید پوشوں کے لیے کچھ نہ ہوا۔ ہر ملک میں جیسا کہ اٹلی، چائنا، امریکہ وغیرہ میں اسکول کھولے گئے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ بچوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارے ملک کے سربراہ اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔ سرکاری اساتذہ کا چولہا تو ہر وقت جل رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری سرکار ایک تو ہمیں نوکری نہیں دیتی، تو دوسری طرف ہمارا اپنا نوالا ہم سے چھین رہی ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ حکومت یا تو اسکول کھول دے یا پھر ہمارے اساتذہ اور اسکول کی بلڈنگ کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دے۔ اس پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا تحفظ تعلیم آرگنائزیشن کی ضلعی کابینہ، میں صدر نوید حسان، جنرل سیکرٹری جناب ہدایت اللہ سے، نائب صدر نثار محمد خان سے اور دوسرے معززین، پرنسپل اور اونر صاحبان کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو آداب۔ آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے ہم نجی اسکول کی طویل بندش اور اس کی کمر توڑ مسائل پر حکومت کی بے حسی اور والدین کی فیس کی عدم ادائیگی کے مہم پر مختصر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ پاکستان کی آئین کی شق نمبر 825 کے مطابق پاکستان کے 5 سال سے 16 سال تک کے تمام عمر کے بچوں کو حکومت مفت تعلیم دینے کا پابند ہے۔ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نجی تعلیمی ادارہ بغیر فیسوں کی ادائیگی کے 1 ماہ سے زیادہ نہ اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی برداشت کر سکتا ہے اور نہ عمارت کا کرایہ۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری حکومت کو نہ ہمارے مسائل کا ادراک ہے نہ احساس ہے۔ وزیر اعظم سمیت صوبائی کابینہ کا کوئی بھی ایک وزیر اور نہ وفاقی کابینہ کا کوئی ایک وزیر کے منہ سے ہمارے لیے اب تک ہمدردی کا لفظ بھی نہیں نکلا۔ ہم تو اس واسطے چپ ہیں کہ تماشا نہ بنے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں آپ سے گلہ ہی نہیں۔ ہم تو اس واسطے چپ ہیں کہ تماشا نہ بنے، آپ سمجھتے ہیں ہمیں آپ سے گلہ ہی نہیں۔ حکومت کا کام صرف اداروں کی بندش نہیں ہوتا، حکومت کا کام مسائل کے حل کے لیے وسائل مہیا کرنا اور راستے نکالنا ہوتا ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ پہلا بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ بچے تعلیمی اداروں سے دور رہ کر اب اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے بہت بگڑ رہے ہیں۔ اب انہوں نے دوسرے لہو لعب شروع کر دیے ہیں، جس کے مستقبل میں خدا نخواستہ بہت برے نتائج آ سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نجی تعلیمی اداروں کے ہزاروں اساتذہ سبزیاں اور آئس کریم بیچنے پر مجبور ہیں، جس کے 80% کرائے کے عمارتوں میں تعلیمی ادارے تیزی سے بند ہو رہے ہیں۔ ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب ہمارا مطالبہ ہے کہ 15 جون سے پہلے یا تو SOPs بنا کر ہم اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے اور یا ہمارے لیے دوسرے طبقات کی طرح ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے، ورنہ 15 جون کے بعد تمام معماران قوم سڑکوں پر ہوں گے۔ جو والدین سوشل میڈیا پر فیسوں کی عدم ادائیگی کا کمپین چلا رہے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کے بچوں کو 4000 روپے فی بچہ خرچ کر کی حکومت نہیں دے سکتی، وہ ہم آپ کو 300 سے 1000 میں دے رہے ہیں، تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیا ہماری گناہ یہ ہے کہ ہم نے ہزاروں بے روزگاروں کو روزگار دیا ہے؟
کیا ہماری گناہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے زیادہ آپ کے بچوں کی مستقبل کی فکر کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی خوشی سے تو تعلیمی ادارے بند نہیں کیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اسکول کھولیں اور ہم آپ کے بچوں کو پڑھائیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ اگر کوئی والد 1000 اسکول کی فیس جمع کرتا ہے تو اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ایک سادہ پوش استاد اور اس کے بچے پاکوں سے بچ جائیں گے۔ اس لیے ہماری والدین سے درخواست ہے کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی باقاعدگی سے اپنی بچوں کی فیس جمع کیا کریں، اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر، اپنے بچے کی تعلیمی ادارے کی بقا کی خاطر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، پرنسپل سمدی صاحبان، السلام علیکم۔ باتیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرے ساتھیوں جو باتیں کی اور ٹو دا پوائنٹ ہے، بہت اس پر بہت باتیں کرنا تو اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں جو یہ جامع ہے اور اس کو حکومت کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ اگر حکومت نے ٹھیک ہے ایک سسٹم بنایا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے ملک میں ایک علمی ہے کہ ہر جگہ نہ 3G ہوتا ہے، نہ مطلب DCL ہوتا ہے، نہ کوئی نیٹ وغیرہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حکومت اگر ہمیں کوئی ریلیف ہے کہ دے، اگر اسکول نہیں کھولنا چاہے، اگر اسکول کھولنا چاہے کھول دے تو ہم اس بھی پر عمل کریں، اس کے مطابق، کیونکہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں، اس سے حل ہونے کے بغیر بہت مشکل ہے کہ یہ حل ہو جائے۔ باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، والسلام۔ یہ جو آپ ہم نے پریس کانفرنس کیا ہے، یہ ہمارا پلان اے ہے۔ اس کے بعد پہلے ہم حکومت پر اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے مسائل سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے مسائل کا ادراک اور احساس ہو۔ اگر اس پریس کانفرنس کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا تو اس کے بعد 15 تاریخ کے بعد انشاءاللہ ہمارا پلان بھی ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے، سڑکوں پر بھرپور احتجاج کریں گے۔ اس کے بعد بھی اگر حکومت نے ہم پر ترس نہیں کھایا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم بنی گالہ کا رخ کریں گے اور وہاں پر بھرپور دھرنا دیں گے انشاءاللہ۔ اسکول نہیں کھولنا چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ بچے کو پوجا یوز کرنے میں لائے یہ کون ہوں گے؟ اس کے بعد میں اب کیا رہے گا؟ خدا نہ خواستہ کوئی بچے کو وائرس لگے تو پھر والدین ذمہ وار ہوں گے، آپ ہوں گے یا حکومت؟ اسکول ہم نے اس لیے بند کیے ہیں، ہمیں بھی اس مسئلے کا ادراک ہے، پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیے ہوا ہے، لیکن ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اسد قیصر صاحب اسکول جاتے تھے جو ان کو کورونا ہوا؟ کیا وزیر تعلیم سندھ اسکول جاتے تھے جو ان کو کورونا ہوا؟ کیا یہ 10 اراکین اسمبلی اسکول جاتے تھے جو ان کو کورونا ہوا؟ یا پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ سے یہ تعداد بڑھ گئی ہے، کیا یہ سب لوگ اسکول جاتے تھے جو ان کو کورونا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہم چپ رہے جب تک بازار بند تھے اور دوسری شعبجات۔ اب چونکہ بازار، منڈیاں اور مساجد کھول دی گئی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کا کیا قصور ہے، پھر تو انہیں بھی کھولنا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھولا جائے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی ریلیف پیکج کا اعلان کرے۔ میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ بازار، مویشی منڈی، سبزی منڈی، فروٹ منڈی سے زیادہ ہم اسکول کے اندر SOPs پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ ذمہ داری بھی دے سکتے ہیں کہ اسکول سمجھانے کا ذریعہ ہے، آگاہی کا ذریعہ ہے۔ ہم اسکولوں میں بچوں کو آگاہی دیں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ آپ نے گھر میں کس طرح SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے، گھر میں کس طرح احتیاط کرنی ہے، گلی میں کس طرح کرنی ہے، مساجد میں کس طرح کرنی ہے۔ تو تعلیمی ادارے سب سے زیادہ منظم ادارے ہیں بنسبت دیگر شعبوں کے، تو ہم یہ یقین سے، وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ بازاروں کی بنسبت یا دوسری شعبجات کی بنسبت ہم اسکولوں میں زیادہ مؤثر طریقے سے SOPs پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ والدین مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ تقریباً 3 تحفظات کے اظہار کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ تقریباً روزانہ ہمیں سینکڑوں والدین کے کالز آتے ہیں کہ کیا بچوں کا یہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے، کیا یہ اس کا کوئی نعم البدل ہے، کیا یہ واپس آئے گا؟ دوسرا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی اسکول بند رہے تو اس کے لیے ہم آپ کو فیس ادائیگی کے پابند نہیں ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ امیر لوگوں نے تو اپنے بچوں کے لیے گھروں پر ٹیوشن رکھ لیے ہیں، ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہم نہ اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن رکھ سکتے ہیں اور اسکول آپ نے بند کیے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟
والدین اس مسئلے پر ہمارے ساتھ مکمل طور پر متفق ہیں۔ اگر پہلی تو ہماری دعا ہے کہ کوئی اس طرح کے مسائل پیش نہ آئے، پھر بھی اگر ہم یہ حکومت کو یہ آپشن دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے کسی اسکول یا تعلیمی ادارے میں کوئی کرونا کا کیس نمودار ہو جائے تو پھر ان کو اختیار ہے کہ وہ اس ادارے کو بند کر دے یا پھر اس پورے علاقے کو بند کر دے۔ صرف دو ہی مطالبات ہیں، اس پیس بنا کر تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے دوسرے شعبوں کی طرح۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر جو ادارے کرائے کے امارات میں ہیں ان کے کرایوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے۔ ہماری اقرا تحفظ تعلیم آرگنائزیشن پورے پاکستان کی آرگنائزیشن ہے، پورے پاکستان میں اس کے نمائندے ہیں، ہر صوبے میں اس کا صدر ہے، ہر صوبے میں اس کی صوبائی کابینہ ہے۔ ہماری صوبے میں اس کے صدر گلنبی صاحب ہیں اور ہماری ضلع کی سطح پر میں نوید حسان اس کا صدر ہوں، ہمارے بھائی ہدایت اللہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، نثار محمد خان صاحب ہمارے صوبائی ضلعی نائب صدر ہیں۔ ہماری نجی تعلیمی اداروں کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارا سب کا ایک ہی مشن ہے، ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں، ان کے جو احتجاجی پریس کانفرنس ہوتے ہیں ان میں بھی ہم جاتے ہیں، دوسرے جو اسٹرائکس ہوتے ہیں ان میں بھی ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ فی الحال ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ گرمی کا موسم بھی ہے تو ہمارا پلان یہ ہے کہ صبح 7 سے لے کر 11 بجے تک ہم کلاسز لیں گے، اور ہمارے ساتھ ہم حکومت کو یہ بھی آپشن دے سکتے ہیں کہ ہم آدھا اسکول ایک دن کھلا رکھیں گے اور آدھی کلاسز کے دوسرے دن کلاسز ہوں گے، صبح 7 سے لے کر 11 بجے تک۔ حکومت کو یہ ہم بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تمام نجی تعلیمی اداروں میں تقریباً تمام فیسلٹیز موجود ہیں، ہمارے ساتھ جنریٹر بھی ہے، یو پی ایس بھی ہے، 12 وولٹ سسٹم بھی ہم نے لگایا ہوا ہے، تو ہمارے ساتھ پورے وسائل موجود ہیں، انشاءاللہ گرمی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، اور 11 بجے تک موسم بھی زیادہ تر گرم نہیں ہوتا۔ آخر میں 4 نیوز کی پوری ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، دوسرے ہمارے جو ساتھی آئے ہوئے ہیں دور دراز سے ان کا بھی بہت تہ دل سے بہت زیادہ شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ حکومت ہماری اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اور انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم سڑکوں پر آئیں اور مزید احتجاج کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔